صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل اور خوبصورت انداز کے اندر دستار فضیلت جو ہے، جن بچوں کے سر کے اوپر ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز دستار فضیلت کی جائے گی، اعزاز کے طور پر ان کے سر کے اوپر ایک پگڑی امامہ شریف جو ہے وہ باندھا جائے گا. یہ جو محفل تقریباً آپ بڑی دیر سے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، یہ محفل عام نہیں ہے بلکہ یہ بہت بابرکت محفل ہے. اور ایسی محافل جو ہوتی ہیں حقیقت یہی ہے کہ وہ بابرکت محفل ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے کوئی 2 سال، کوئی 3 سال قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں. اور اگر ہم بڑے اداروں میں جائیں تو وہاں بخاری شریف کے اختتام اور فضلاء ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے تو یہ ہمارا وقت جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی وقت ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سارے نمازی ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں نا بھائی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، مثال دے کے بات کو وضاحت کر دوں تو پھر انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں. ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھ دی ہوتی ہیں. 4 رکعتیں امام صاحب پڑھ چکے ہوتے ہیں اور یہ بندہ جب گیا، اس نے جلدی سے وضو کیا اور امام صاحب اس وقت التحیات کی شکل میں تھے.
اور امام صاحب اتحیات میں تھے، یہ جلدی سے پہنچا وضو کر کے، نہ اس نے پہلی رکعت پڑھی، نہ دوسری پڑھی، نہ تیسری، نہ چوتھی پڑھی۔ اتحیات میں جا کر یہ بندہ بھی بیٹھ گیا، یہ بندہ بھی بیٹھ گیا۔ اتحیات میں بیٹھا، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جا کر کے امام صاحب کے ساتھ مل گیا۔ آپ بتائیں ذرا، اس کو اکیلے نماز پر ثواب ملے گا یا باجماعت ملے گا؟ باجماعت ملے گا۔ کیوں بھائی؟ باجماعت۔ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ملے گا یا اکیلے پڑھنے کا ملے گا؟ باجماعت۔ ہم سب کہیں گے اس نے باجماعت ادا کی ہے۔ جو اجر، جو ثواب اللہ پاک نے اس کو باجماعت والے کو دیا، وہی اس کو بھی دیا، چونکہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت کے ساتھ آ کر کے مل گیا۔ اس کو جماعت کے ساتھ ملنے میں جماعت والا ثواب مل جائے گا۔ ہم نے قرآن تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہیں پڑھا، ہم نے یہاں پر سال 2 سال 3 سال تو نہیں پڑھا، لیکن جب یہ بچے قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے اختتام کو پہنچے ہیں تو اب ان کے سر کے اوپر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ تو ان کے منتظمین نے ہمیں ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ بھائی بچے اب سلام پھیرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ ان کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ان کی اس رونق والی محفل میں آ کر کے شریک ہو جائیں۔ جب ہم ان کے سلام پھیرنے سے، ان کی دستار فضیلت کے رکھنے سے پہلے پہلے اس محفل میں آ کر کے اچھی نیت لے کے باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو 2-3 سال پڑھنے میں جو اجر ملا، اللہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں وہ اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں وہ بیٹھنے میں اجر عطا فرما دے گا کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ پھر ایک بات اور ہوتی ہے کہ انہوں نے تو پڑھا ہے، دنیا کے اندر یونیورسٹی کالج، اس کے اندر ایک کمیٹی بینچ بیٹھتا ہے، ایک ان کی شورا بیٹھتی ہے، ممبر بیٹھتے ہیں۔ جب وہ طلباء کی، بچوں کی سلیکشن کرتے ہیں تو ان کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، ممبر بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جو داخل ہونے کے لیے آئے ہیں ان کا انتخاب کرو، جو ہمارے معیار کے مطابق پورے اتریں گے ان کو داخلہ ملے گا، ان کو داخلہ ملے گا، معیار کے مطابق جو اترے گا اس کو داخلہ ملے گا۔ اب وہ ان کو پرکھتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، جس کے لیے وہ کیا دیتے ہیں کہ یہ معیار کے مطابق ہیں تو اس کو داخلہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو آئے بچے اور انہوں نے آ کر کے قرآن پڑھا، سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ کیا، استاد کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا۔ گھر کے اندر اور بھی بہن بھائی موجود تھے، اور بھی تھے، لیکن یہ چنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ترین ہے، بڑا زیادہ مجھے پسند آتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے جب میرا بندہ روئے زمین پر بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ جو فرما دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں اللہ پاک سے باتیں کروں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا وہ اللہ پاک کی کتاب قرآن کھول کر کے پڑھنے لگ جائے، بندہ اللہ سے باتیں کرنے لگ جائے گا۔ جو بندہ یوں کہے کہ میرے ساتھ میرا خالق باتیں کرے، اللہ پاک جل شانہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ جاویں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاوے، اللہ پاک جل شانہ اپنے بندے سے باتیں کرنے لگ جائیں گے۔
باتیں کرے گا. اور قرآن پڑھنے والے یہ عام کوئی نہیں ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بڑے خاص ہوتے ہیں. میرے استاد محترم حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے، او لوگوں قرآن پڑھنے پہ اللہ پاک 10 نیکیاں ایک لفظ پہ پڑھنے والے کوئی نہیں دیتا. اللہ پاک کا خزانہ رحمت بڑا وسیع ہے. اللہ پاک جل شانہ پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور پڑھانے والے کو بھی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اس کا کھانا بنانے والے کو بھی ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک انتظام کرنے والے کو بھی، لکڑیاں لے کے دینے والے کو بھی، اللہ غلے کا انتظام کرنے والے کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، اس کو جو مدرسے میں چھوڑنے آیا اللہ اس کو بھی، جو مدرسے کی صفائی کرنے والا ہے میرا خالق اس کو بھی اس کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ کی رحمت کو یوں تھوڑا نہ سمجھو، خالق کی رحمت بڑی وسیع ہے. میرے عزیز دوستو توجہ کرنا، یہ کون ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آئے میں آپ کو ملتان کی سرزمین سے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا کے آگے چلتا ہوں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک اللہ والا ایک درویش آ گیا. جب وہ پڑھنے لگا استاد کو شاگرد پہ پیار آنے لگا. استاد نے دل خوش کر لیا، اپنے شاگرد کو اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. جب وہ دنیا سے چلی گئی شاگرد بیٹھا ہوا مایوس بیٹھا تھا. ایک دن استاد نے پوچھ لیا، فرمایا او فخر الدین کیا بنی، کیوں تو پریشان بیٹھا ہے؟ کہا استاد محترم جو آپ سے میرا ایک تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، میں پانی پت کرنال میں واپس جانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا رک جا، دوسری بیٹی کے رشتے دینے کا انتظام کرنے لگے. بیٹے کو بلا لیا، بلا کر کے کہنے لگے بیٹا میں تیری ہمشیرہ اپنی بیٹی کا نکاح اس فخر الدین کو ساتھ کرنے لگا ہوں. جب اتنی بات کہی ہے بیٹا سامنے آ گیا، کہنے لگا ابا زمین دے دے میں کبھی نہ پوچھوں گا، مکان دے دے کبھی نہ پوچھوں گا، بلڈنگ دے دے کبھی نہ پوچھوں گا، سونا چاندی دے دے کبھی نہ پوچھوں گا، لیکن ایسے انسان سے اپنی بہن کا رشتہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں جس کو گرمی میں گرمی محسوس ہو جائے، جس کو سردی میں اللہ پاک کے حضور میں کھڑا ہونے سے سردی محسوس ہو جائے. کہا بیٹا بنی کیا؟ کہنے لگے ابا جی کل فجر کی نماز کا وقت تھا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میرا ہونے والا بینوئی سارے نماز پڑھ رہے تھے. یہ گرمی کی وجہ سے اپنے پلو سے ہوا پھانکتا تھا. اللہ کے سامنے جس کو کھڑا ہونے میں گرمی محسوس ہو، میں اس کو اپنا بہنوئی بنانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوں. سبحان بہنوئی بنانے کے لیے تیار کوئی نہیں. حضرت پانا پت کرنال واپس چلے گئے. ایک دن صبح کے وقت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی. پوچھا سارا معاملہ پوچھا تو حضرت نے ایک ایک کر کے بتا دیا کہ یوں گیا تھا اور واپس آ گیا. حضرت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ پاک کوئی بہتر انتظام فرما دے گا. اور جاتے جاتے یوں کہہ دیا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے کہ میں اس کا رشتہ تجھ سے کر دوں. بات سننا اب اللہ والے کی، کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ اعمال میں اور نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں اس کا معاملہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ. نعمت علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ فرما دیا، فرمایا اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں، میری بیٹی صبح
کا ناشتہ اس وقت تک نہیں توڑتی جب تک اللہ کا پورا قرآن نہیں پڑھ لیتی. سبحان اللہ. اللہ کا پورا قرآن نہیں پڑھ لیتی. گویا حضرت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا حافظ جمال بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ. رشتہ طے ہو گیا. اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا جس کا نام شیخ شرف الدین بو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے آپ جانتے ہیں. بو علی کلندر ابھی بچپن میں تھے, چھوٹے سے تھے, پیدا ہوئے, روتے ہیں, اتنا روئے, زاروں قطار روئے جاتے ہیں. والد محترم باہر نکل گئے, ایک اللہ والے کا ہاتھ پکڑا, کہا میرے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا, رونے سے چپ نہیں کرتا, مجھے خطرہ ہو گیا, تو اللہ والا لگتا ہے, اس کو آ کر کے دم کر دے. اللہ والا گھر آیا اور اللہ والے نے آ کر کے بچے کو لیا, تھوڑا سا سجے کان میں پڑھ دیا, تھوڑا سا کھبے کان میں پڑھ دیا, بچہ چپ کر گیا. جب یہ اللہ والا جانے لگا, ہاتھ پکڑ لیا, کہا اے اللہ والے میں تجھے جانتا کوئی نہیں, میں کہاں سے تجھے بازار میں ڈھونڈوں گا, یہ دم مجھے بتا دے جو تو نے اس بچے پہ پڑھ کے اس کو دم کیا. یہ چپ کر گیا. اللہ والے نے بات بتا دی, کہا کہ جب اس کی والدہ, جب یہ اپنی والدہ کے شکم میں تھا, اس کی اماں اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی, جب یہ زچگی میں آ گئی اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکتی تھی, بچے کو روح کی غذا نہ ملتی تھی, اس لیے یہ روتا تھا. میں نے کوئی لمبا چوڑا دم کوئی نہیں کیا, میں نے اس کے سجے کان میں بھی اللہ کا قرآن سنایا, کھبے کان میں بھی اللہ کا قرآن سنایا. سبحان اللہ. اس کو اس کی روح کی غذا مل گئی, یہ چپ کر گیا. میرے عزیز دوستو, وہ مائیں بھی کس قدر عظیم ہوتی تھی جو بچوں کو اللہ اللہ سکھاتی تھی, جو بچوں کو اللہ کا قرآن سکھاتی تھی. وہ کتنی عظیم مائیں ہوتی تھی. حضرت